پاکستان میں کرونا وائرس مزید 68 افراد کی زندگیاں لے گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4455 نئے کیس رپورٹ۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 8.09% ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں کل سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ۔ صوبے میں اسکول کھولنے اور امتحانات کا فیصلہ صوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں ہوگا۔ زیادہ شرح والے علاقوں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ وبا پر قابو پانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ محرم الحرام کے پیش نظر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ لاک ڈاؤن سے کراچی بند مگر جلسے جاری۔ سندھ حکومت خود ہی SOPs کی دھجیاں اڑانے لگی۔ گلشن معمار میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، کارکنوں کی جانب سے SOPs کی کھلی خلاف ورزی۔ پولیس بھی جلسے کو تحفظ دینے کے لیے موجود رہی۔ پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کا کرایہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم از کم کرایہ 20 اور زیادہ سے زیادہ 70 روپے ہوگا۔ اور فاتح لکشمی پور میجر طفیل محمد شہید کا 63واں یوم شہادت۔ انہیں بے مثال جرت اور بہادری پر پاک فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ DGI SPR کے مطابق پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران سراغلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دی ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ اس بجٹ میں وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بہت بڑے پروگرام کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قرضے دیے جائیں، چھوٹے قرضے دیے جائیں اور بغیر کسی شرح سود کے دیے جائیں، اور حکومت کا جو پلان ہے کہ اگلے 3 سالوں میں اس طرح کے 1600 ارب روپے کے قرضے جو ہیں وہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، وہ بزنس مین ہوں، وہ فارمرز ہوں، یا کوئی بھی لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو دیے جائیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو باٹم اپ اپروچ، پہلے ایک ٹرکل ڈاؤن اپروچ کی بات ہو رہی تھی، اب باٹم اپ اپروچ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نچلی سطح سے لوگوں کو اٹھایا جائے اوپر، اور یہ اس پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2 ہمارے پاس ایسے مہمان موجود ہیں جن سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ جو جتنی نیٹی گریٹی ہیں اس پروگرام کے حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے، یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن فائننس اینڈ ریونیو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر مسعود صاحب، یہ صدر ہیں بینک آف پنجاب کے۔ تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور شہباز آپ کی اجازت ہو تو میرے خیال میں ایک سمپل سوال ڈاکٹر صاحب سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ ایک تھنکنگ کیا تھی یہ جو 1600 ارب روپے کا منصوبہ یہ گورنمنٹ لے کر کے آئی ہے، اور کیا ہمارے پاس اور حکومت کے پاس ایسا نظام، ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ اس کو کامیابی کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی کیا؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ اس میں آپ نے تو پہلے خود ہی بتا دیا ہے جو بھی سوچ ہے اپنے تعارف کے اندر کہ یہ باٹم اپ اپروچ کا حصہ ہے۔ وزیر خزانہ اس سوچ کو لے کر آئے اور وزیر اعظم نے اس کی پذیرائی کی، کیبنٹ نے بھی پذیرائی کی۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی جو بالکل محروم ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی ایکسس ہو بینکنگ اینڈ فائنینس کے اندر، اور تھوڑا بہت ہے تو وہ جو MFIs یا NGOs یا RSPNs جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور بڑے عرصے سے لگے ہوئے بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، قوت ہے، RSPN ہے۔
تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ان کے پاس ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے اور بینکس ان کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں مول لیں گے. تو لہذا اچھا ایک اور بات بتا دیں کہ دیکھیے بینکوں کے پاس ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو ڈپازٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں لگے ہوئے, تو آسان سادہ سی انکم جو ہے اس سے ان کا کام چل رہا ہے. تو سوچ یہ ہے کہ جناب بینکوں کو ہم ہول سیلر بنائیں. یہ مزید آپ سے تفصیلات اس کی جو جزیات ہیں وہ سب ظفر مسعود بتائیں گے. اور ہم یہ جو ادارے گراؤنڈ پہ موجود ہیں, مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن, مائکرو فائنینس بینکس اور رورل سپورٹ پروگرامز, ان کو ہم ذریعہ بنائیں کیونکہ یہ عوام سے پہلے ہی وابستہ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ان کے ماڈلز ہیں ان کی لوننگ کے. تو ہم وسائل مہیا کر رہے ہیں اور ان کے خطرات کو کم کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کی جو ڈلیوری کاسٹ ہے اس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈلیوری کاسٹ آپ کو دیں گے, اور جو عام قرض لینے والا ہوگا اس کو بھی یہ سہولت دے رہے کہ اس سے کوئی نہیں مانگیں گے. تو یقیناً یہ ایک خرچہ ہوگا لیکن یہ ایک ایسا خرچہ ہے جس کا پے آف بہت زبردست ہے. یعنی اتنے بڑے آپ جائیں 3 ملین ہاؤس ہولڈس کے اندر اور ان کو 5 پروڈکٹس ہیں اس کے اندر, ان تک وہ فراہم کریں, اس سے جو معاشی سرگرمیاں شروع ہوں گی وہ پوری معیشت کے اوپر اس کے اثرات ڈاکٹر صاحب اس کی جو امپورٹنس ہے تو بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص جس کے پاس وسائل نہیں ہے, جب اس کو جا کے آپ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کا قرضہ دیں گے, وہ کسان ہے یا وہ چھوٹا شہری وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے شہر کے اندر رہ کر, تو بینیفٹس تو بے تحاشا ہیں. لیکن آپ اس کو بعد میں بات کریں گے. آپ اس پروگرام کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے منڈے کو, وہ تاخیر کا شکار ہو گیا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ظفر مسعود صاحب کو شامل کرتے ہیں. ظفر صاحب, یو آر ریپرزینٹنگ دی بینک آف پنجاب اور آپ کا بڑا کلیدی کنوینر بھی ہوں, کامیاب پاکستان پروگرام کا کنوینر. اور میرا ایگزیکٹلی یہی سوال ہے, آپ بینک آف پنجاب کے صدر ہیں, یہ کوئی نیشنل بینک آف پاکستان کیوں نہیں ہے اس کا پارٹ؟ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بینک آف پنجاب کو کیوں دی گئی ہے؟ جی نہیں, نیشنل بینک بھی اس کا پارٹ ہے, وہ بھی پارٹ ہے, پی بی اے بھی اس کا پارٹ ہے. اس کی پورا گورننس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. شہباز صاحب اگین بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. میں تو آپ لوگوں کے پروگرام کا بڑا فین ہوں اور بڑا اس کو کینلی فالو کرتا ہوں اور سیکھتا بھی بہت ہوں آپ لوگوں سے. اس کا پورا گورننس اسٹرکچر بنایا گیا ہے جس کے تحت تمام سٹیک ہولڈرز کو ڈیفرنٹ کیپیسٹیز میں انوالو کیا گیا ہے. اس میں پاکستان بینکس ایسوسیشن بھی ہے, اس میں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک بھی ہے, اس کے اندر نیشنل بینک بھی ہے, اور جو باقی انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. ایس سی سی پی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو, ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, ایک ایڈوائزری بورڈ ہے, ایک ورکنگ گروپ ہے, اور اس کے تحت پورا یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے آفٹر ٹیکنگ دا فیڈ بیک. انفیکٹ ویو گون ٹو اندر لیول جہاں پر نیفٹیک اور جو پروونشل ہیلتھ منسٹریز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو اس میں شامل کی گئے کہ ان کا بھی ایک کمپوننٹ اس کے اندر ہے. سو وہ پورا ایک ورکنگ گروپ لیول پہ وہ ڈیوائز کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کی ایک ریکمنڈیشن جاتی ہے, وہ ایڈوائزری بورڈ اس کے اندر اپنا فیڈ بیک دیتا ہے, اینڈ دین اسٹیئرنگ کمیٹی اپرووز اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پراپر ایک ہوم ورک کیا گیا. اگر ایسا ہے تو ڈاکٹر صاحب, شہباز جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ پہلے پلان تھا کہ منڈے کو اس پروگرام کو لانچ کیا جائے گا, لیکن اب اس میں تاخیر ہے, اور ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید بیوروکریسی میں اور منسٹری آف فائنینس میں کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں کہ اس حوالے سے ڈیو ڈیلیجنس کی نہیں گئی, اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ایشو ہوں اور یہ نہ ہو کہ نیب ہمارے پیچھے پڑ جائے. دیکھیے پہلے تو آپ نے یہ پھر آپ نے پچھلا سوال مجھ سے کیا تھا اور یہ بات رہ گئی کہ ہم, اور آپ نے ابتدائی کلمات میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بالکل ایک منفرد اور نئی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس میں ساری چیزیں میپ آؤٹ کرنا آخری نوٹ تک وہ آسان کام نہیں, تو یعنی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. دیکھیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ کتنا وسیع تر ہے, اور اس کے اندر مختلف مراحل پر مختلف تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس پر ابتدائی طور پر ایک سوچ آگے بڑھی, پھر ذرا اور
जब गुफ्तगू हुई और लोगों से बात हुई तो उसमें मजीद जो है दोबारा रद्दोबदल हुआ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें किस किस्म का रद्दोबदल था, पहले क्या था, फिर ढांचे में क्या तब्दीली आई, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। देखिए मैं आपको बताऊं कि अब चलें एक एग्जांपल ले लें, आपने भी कही भी है कि 100% बैंकों को गारंटी दी जाए या 50% गारंटी दी जाए। इसी की सतह पर यह फैसला हुआ था कि 50% गारंटी दी जाए। उसके बाद बैंक आए और उन्होंने कहा कि ये जो 50% हमारा अनकवर्ड हिस्सा है, तो आप ज़रा ये बताइए कि हमने तो फिर इसके कवरेज के लिए बैठकर कोई असासे जमा करने होंगे, रिसीवेबल्स होंगे और ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, और उससे ये प्रोग्राम तो जो है ये जिस तरह से आप इसको नाफिज करना चाह रहे हैं, इस पर अमल दरामद करना चाह रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो सकती। फिर ये ख्याल किया कि नहीं, इब्तिदा हम इससे करते हैं और इसके साथ साथ इनका तजर्बा भी होता जाएगा बैंकों का, और उनके पास असासे भी आते जाएंगे और उनकी क्वालिटी भी होगी। इसका मतलब है कि अभी 100% गारंटी जो है वो इब्तिदा में कर रहे हैं, हुकूमत देगी। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब कतई कलामी हो रही है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इस चीज़ की, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुखालफत की है कि 100% गारंटीज ना दें। तो अब अगर जो रेगुलेटर है बैंक्स का, वो कह रहा है कि 100% ना दो, और जिन्होंने कर्जा जिनके जरिए आपने देना है, वो कह रहे हैं कि 100% नहीं दोगे तो हमारे फिर खदशात हैं। नहीं, थोड़ा सा इसको यानी कि इसकी नौयत को पहले हम दुरुस्त कर लें। मैंने तो बताया कि ये ईसीसी के लेवल पे ये हुआ था, ठीक। उसके बाद यकीनन स्टेट बैंक जो है इस बात का ख्वास्तगार था और उनका ख्याल ये था। कैबिनेट हुई, कैबिनेट के अंदर बाकायदा, हालांकि कैबिनेट में सिर्फ रेटिफिकेशन के लिए जा रहा था ये, वजीर ख़जाना जिस वक़्त ये आया उस वक़्त कराची में थे और उन्होंने मुलतवी करवाया कि मैं मौजूद हूँ और सारी मैं कैबिनेट को प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, और वहाँ पर गवर्नर साहब खुसूसी तौर पर मौजूद थे उस कैबिनेट के अंदर, और थ्रेडबेयर कैबिनेट ने इसको डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या बेहतरीन अमल है। उसके बाद आखिरी फैसला जो है इस पे वो हुआ। और देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि ओनरशिप नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको मिल रहा है ये फीडबैक कि भाई मुख्तलिफ नौ ख्यालात जो हैं वो आ रहे हैं, उनको उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि उनका इजहार किया जाए, मतलब इसको वेलकम करना चाहिए। अब एक वेलकम करना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले जो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेनिफिशरीज की जो सिलेक्शन है, मतलब वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के मामलात आते हैं। जाहिर है कि माजी में इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे और एलिगेशंस भी लगते रहे कि अपने लोगों को नवाजते रहे, तो क्या ये बैंक्स करेंगे, हुकूमत करेगी, या क्या इसका तरीकाकार होगा? जी, मैं ब्रेक के बाद या ब्रेक अभी आप जवाब दे दें। जी, इसमें ये सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो इस डिजाइन में था ही यही ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट। एंड यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंसर्न जो था फाइनेंस मिनिस्टर साहब का अपना था, और वो डे वन से ये कहते रहे हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है हमें इसको अच्छी तरह आयरन क्लैड कर लेना चाहिए। सो दो लेवल्स के ऊपर कम से कम जो ब्रॉडर लेवल पे इस पे एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है। एक तो पहला ये है कि जो रिलायंस है वो सारा का सारा क्रेडिबल एहसास डेटा के ऊपर है, जिसके अंदर हमें जो है वो पूरी फैमिली की डिटेल्स मिलेंगी, और उस फैमिली की डिटेल्स के हिसाब से वी कैन फिगर इट आउट कि ये कितने इसमें लोग जो हैं वो जेन्युइनली बेनिफिशरी हैं जिनको मिलना चाहिए, जो टारगेट मार्केट है, और उसका एक फैमिली ट्री जो है वो नादरा से प्रोक्योर किया जाएगा टू मेक श्योर कि ये एक घर में जो है वो। जफर साहब, यहाँ पे हम आपको कतई कलामी हो रही है नाज़िर, यहाँ पे हमने एक छोटी सी ब्रेक लेने, लेकिन जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाह रही है BISP का, वो सर्वे अभी मुकम्मल नहीं है, उसकी वैलिडेशन होना बाकी है, वो जाके सितंबर में होगा। तो एक जो कंसर्न है, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि FM साहब का भी ये कंसर्न था कि वो जो बेनिफिशरीज हैं किस तरीके से उसकी सिलेक्शन हो, तो शायद हुकूमत थोड़ी सी यहाँ पे जल्दी कर रही है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके पूछेंगे क्या सितंबर तक इंतजार हो सकता है कि जब डाटा सामने आएगा और हुकूमत को पता होगा कि किन हाथों में ये पैसा जाना है या नहीं। स्टे विद अस।